محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ یہ آٹومیٹک انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے روکتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن فوراً اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اس گناہ سے بچتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین و ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھائے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عجیب و غریب صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ عمر وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد خود سنا تھا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد اور یہ واقعہ بھی سنا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں آسمانوں میں چلا گیا تو مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ میں نے جنت میں ایک خوبصورت اور عالیشان محل دیکھا، ایک بہترین محل دیکھا، اور اس محل کے کنارے ایک خاتون بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ شاندار اور بہترین محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو محل اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس محل کے اندر چلا جاؤں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ لوں، لیکن اے عمر تو اتنا غیور ہے کہ فوراً تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، میں اندر داخل نہیں ہوا بلکہ میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سچے عاشق رسول تھے، وہ نبی علیہ السلام کے سچے وفادار اور جان نثار تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا تو فوراً رو پڑے اور فرمایا او علیک یا رسول اللہ اغار، اللہ کے رسول کہ میں آپ پر غیرت کروں۔ محترم سامعین و ناظرین، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود کہ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ عمر فی الجنہ، اور نبی علیہ السلام نے جنت میں عمر کا محل دیکھ کر آیا تھا، ان تمام چیزوں کے باوجود جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے اپنے زندگی میں اپنے رازدان حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے منافقین کی فہرست بتائی تھی کہ مدینہ میں فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، تو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا، میں آپ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ مجھے یہ بتائے کہ مدینہ میں منافقین کون کون ہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور بتائے کہ کہیں ان منافقین کی فہرست میں عمر کا نام شامل تو نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا، جنہوں نے اللہ کے رسول سے خود سنا کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، اور اللہ کے رسول نے خود جنت میں ان کا محل دیکھ کر آیا ہے، آنے کے بعد بتلایا بھی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے اندر اللہ کے خوف کا ہونا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اس عارضی زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ خود بخود گناہوں سے بچتا ہے۔